बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माय वॉइस में आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम लंदन। जनाब, आप आज मैं अकेले ही कुछ बातें करना चाहता हूँ आपके साथ। असल में पहले तो मूड नहीं बन रहा था, तबीयत भी कुछ नासाज थी। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ बातें कर ली जाएँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान के स्मार्ट वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान क्या सारे गर्दिश में हैं, सचमुच गर्दिश में हैं या ये भी कोई ड्रामाबाज़ी है? आमतौर पर उसने तो एक इम्प्रेशन दिया हुआ है कि वो एक सादिक़ अमीन है, बहुत ईमानदार है, उसने कोई करप्शन नहीं की। करप्शन के मायने भी उसने बदल दी हैं। यानी करप्ट होना, उसका मतलब इस करप्ट वो होता है जो हुकूमत में आए और उसके बाद कोई गलत कारी करे तो वो करप्ट होता है। अगर आप हुकूमत में नहीं हैं, फिर जो मर्ज़ी करते रहें तो वो करप्ट नहीं है। आप इंटरनेशनल प्ले बॉय हैं तो आप करप्ट नहीं हैं। आप पैसे के लिए अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को छोड़कर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं, जो आया था कैरी पैकर था, शुरू हुआ था, उसके लिए खेल रहे हैं तो आप पैसे की लालच नहीं है आपको। तासर उसने दिया हुआ है। उसके जो माहितियाँ कहते हैं जी, वो 1 दिन की कमेंट्री के लिए 2 करोड़ रुपया लेता था। मैंने कहा, अभी कुछ साबित करें, कोई किसी जगह कोई पे है लिखा हुआ ये। मतलब ये है कि उन्होंने एक फ़ाल्स झूठी प्रोपेगेंडे से हर चीज़ साबित की हुई है या प्रोपेगेंडा किया हुआ है। तो भई वो कहते हैं कि वो जो है ना, लालच नहीं है उस बंदे में। अगर लालच नहीं है तो उसने ऑफशोर कंपनी यहाँ पर क्यों बनाई थी? ठीक है? यहाँ पर बनी हुई थी उसने। अगर वो साफ-सुथरा है और उसको लालच नहीं है और साफ-सुथरा आदमी है, तो जब मुशर्रफ ने एमनेस्टी स्कीम निकाली थी तो उसके ज़रिए पैसे क्यों भेजे थे उसने? एमनेस्टी स्कीम का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ किया है कि आपने 1 करोड़ की करप्शन किया या दगाबाज़ी की या 2 नंबरी की है, तो आपको ये कहा जाता है कि चलिए जी ठीक है, आपने 1 करोड़ का किया है, तो इसमें से 2-4 लाख हमें दे दें, बाकी आपके सफ़ेद हो जाएँगे। तो इमरान खान को वो सफ़ेद करने की ज़रूरत क्यों पेश आई थी? बेशुमार मिसालें हैं, चलो उसको छोड़ देते हैं फ़िलहाल। तो इस यानी आम तौर पर ये था कि वो कहता है कि मैं आखिरी बाल तक खेलता हूँ, मैच में जो है हार नहीं मानता इतनी जल्दी। हालाँकि ये भी गलत बात है कि हम जो उसको मैं भी जानता हूँ, बहुत से लोग जानते हैं उसको। जब भी देखता था कि जो पिच है, वो बॉलर्स के हक में नहीं है और बैट्समैन का साथ दे रही है और बॉलर्स की पिटाई हो रही है, तो फिर ये उसका ये फ़ेवरेट तरीका ये होता था, कहता था जी मेरा पट्ठा चढ़ गया, यानी कि मसल पुल हो गया है। या अगर बैठ जाता था, तो जो दूसरे होते थे बॉलर, तो उनको पिटाई होती थी, तो ये आराम से जो है ना उसका एवरेज ठीक रह जाएगा, क्योंकि उसका पट्ठा चढ़ जाता था। कितने बार हुआ ये पट्ठा चढ़ जाता था। अब देखना ये है कि सियासत में उसका पट्ठा कब चढ़ता है, यानी कि उसका मसल कब पुल होता है। इसमें देखिए जी, उसने जो कार्ड्स खेले हैं वो बड़े बेहुदा तरीके से, बड़े गलतकारी से उसने खेले हैं। ये ठीक है कि वो एक सफ़े पर थे, उसको लाया गया, एक तरीके से लाया गया, मुनज़्ज़म साज़िश के तहत लाया गया और उसको हर चीज़ उसको टेबल पर मुहैया की गई। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए ना, टैलेंट भी होना चाहिए ना। अ, अगर सारी चीज़ें इकट्ठी करने से काम चल जाए तो फिर तो बहुत से लोग काम कर लेते। तो अब ये हुआ कि इसने एक जो बड़े बॉस हैं उनके साथ इसके इख्तिलाफ़ात हो गए, वो बढ़ते गए, कम नहीं हुए। और फिर ऐसा तक भी ये था कि मैंने जो जो आईएसआई का चीफ था उसको साथ रखना, क्योंकि वो इसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद था, अच्छा काम कर रहा था, इसको हर लिहाज से सपोर्ट कर रहा था। तो उसने कोशिश की कि वो ना जाए, इसकी एक्सटेंशन हो जाए। फिर उसने ये भी कोशिश की कि अगर वो जाना, उसने अगर ने पेशावर का कोर्प्स कमांडर बनना है, तो उसके लिए भी उसने कोशिश की थी कि ना, वो काफ़ी उसने दूध दिया है, लेकिन मिंगने करके, मिंगने भी थोड़ी नहीं, काफ़ी मिंगने करके दिया उसने। तो खराबी उसने की। फिर उसने पिछले दिनों ये हुआ कि वाइडली रिपोर्टेड बात है कि वो लाहौर का दौरा उसने किया, सीक्रेट दौरा, और उसमें कोशिश की कि उन्हें कहा जी भी मैं फलाँ-फलाँ साहब से मिलना चाहता हूँ। और आईजी को बोला लाहौर को, तो और साथ ही उन्होंने आईबी वालों को बोला कि ये मेरी सीक्रेट मीटिंग होनी चाहिए फलाँ-फलाँ आदमी से। लेकिन ये आईएसआई वालों को नहीं पता लगना चाहिए, एमआई वालों को पता नहीं लगना चाहिए, यानी बड़े बास तक बात ना जाए। अब ये कैसे हो सकता है कि बड़े बास तक बात ना जाए? तो जिन जिन मीटिंग हुई उसकी 3 अफराद के साथ मीटिंग हुई, ये कब इस पब्लिक नॉलेज है, मैं सिर्फ रिव्यू कर रहा हूँ दोबारा इसको। एक मसलन एक तो ये थी बस, जिसने उसने साकिब निसार साहब के साथ मीटिंग थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने 10 करोड़ लेकर इसके हक में फैसला दिया था कि ये सादिक अमीन है। हालाँकि झूठा नंबर 1 है, फ्रॉडिया है, सब कुछ है, लेकिन उसको सादिक अमीन का लक़ब दे दिया, जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है, क्योंकि ये लक़ब सिर्फ़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था।
تو ریاست مدینہ کی بھی یہ توہین کر رہا ہے. تو یہ ثاقب نثار سے بھی بات ہوئی, ایک دوسرے کی سابق چیف جسٹس سے بھی بات ہوئی, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کس طریقے سے جو نئے آنے والے چیف ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس غالباً 2023 میں, ان کو کیسے روکا جائے. اگر وہ آ گئے تو پھر تو بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور ساتھ ہی یہ تھی کہ جہانگیر ترین کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی, 3 میٹنگ ہوئی اس کی, اور فوراً یہ بات جہاں تک پہنچنی تھی وہ پہنچ گئی تھی, ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس کے بعد کچھ رد عمل ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا, لیکن جو چند دن پہلے اس نے ایک میٹنگ کی ہے اس کا رد عمل خاصا ہوا. اس نے اگین ایک میٹنگ کی اپنے یعنی جو خاص آدمی ہیں اس کے, لیکن یہ جو خاص ہوتے ہیں یہ کسی کے بھی نہیں ہوتے, یہ ہر جگہ ملے ہوتے ہیں. تو ان میں سے کہتے ہیں, جس کل میں نے پروگرام سنا کافی لمبا, اس آدمی نے بھی نام نہیں لیا تھا, اس نے صرف 2 انڈیکیشن دی تھی کہ اس نے کہا تھا جی ایک صاحب جو ہے سگار پینے کے بڑے شوقین ہیں. تو ظاہر پتہ لگ گیا تھا کہ کون سا وزیر جو ہے امپورٹنٹ عہدے پر جو سگار پیتا سب کو پتا ہے. پھر اس نے یہ کہا کہ ایک آدمی وہ بھی تھا اس میٹنگ میں, 4 آدمی تھے, 5ویں عمران خان صاحب تھے, اور وہ صاحب جو ہے کوئی اگر روٹیاں پر نہیں ہوں تو کافی وہ بھی کھا لیتے, کوئی اس طریقے سے کہا تھا انہوں نے. تو یہ بھی ہمیں پتہ لگ گیا کہ کس کا کہا تھا اس نے. لیکن وہاں پر باتیں کیا ہوئی, یہ ضروری ہے کہ روٹیاں کون کھاتا ہے یا سگار کون پیتا ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. تو عمران خان صاحب نے اپنے طور پر خاص آدمی سے بات کی کہ میں اس کو چھڈوں گا نہیں, یعنی کس کو, بڑے باس کو. اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کس کے ساتھ پنگا لیا ہے. اور کہنے والے نے تو یہ کہا ہے کہ خاصی بد زبانی کی ہے, یعنی نازیبا الفاظ جو کوئی بھی شریف آدمی کسی دوسرے کے لیے نہیں استعمال کر سکتا, اس طرح کے الفاظ استعمال کیے انہوں نے بڑے باس کے خلاف. اور اس کو میں یہ کر دوں گا, بس میں موقع دیکھ رہا ہوں وغیرہ وغیرہ, جلدی کو فیصلہ کر لوں گا. تو ایکسٹینشن تو دور کی بات ہے, میں اس کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یاد رکھے گا. اس طرح کی باتیں ہوئیں اور ایک لائحہ عمل تیار کیا گیا. لیکن جو کم سے کم 2 آدمی تھے جن کا میں نے ابھی ذکر کر لیا, انہوں نے یہ عام طور پر عمران خان صاحب جب یہ باتیں کرتے ہیں, یہ میٹنگ کرتے ہیں, آپ کمرے کے اندر نہیں کرتے, اس لیے کہ ان کو پتا کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی بگنگ ہوگی. تو عام طور پر ان کا جو 300 کنال کا غریب آدمی ہے بیچارہ, 300 کنال کے محل میں رہتا ہے, وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا ہے, 300 محل کی ہے, 300 کنال کی ہے. تو اس میں وہ باہر بیٹھ کر نہ بات چیت کرتا ہے یا کرتا کھلے میدان میں تاکہ سنی نہ جا سکے, لیکن سننے والے سن لیتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو ساتھ گئے ہوئے تھے شاید وہ بھی وائرڈ اپ تھے, تو ساری بات انہوں نے ریکارڈ کر لی اور وہ جا کر بڑے باس کے پاس چلے گئے, یار دیکھا بھائی یہ کیا یہ باتیں کر رہا ہے آپ کے خلاف. تو لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ سر ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, کوئی فکر نہ کریں, جو نیا سیٹ اپ آئے گا اس میں بھی ہمیں ایڈجسٹ کر لینا. تو 2 افراد نے اپنے طور پر اپنی وفاداری کا یقین بھی دلایا, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمیں نئے سیٹ اپ میں بھی ہمارا خیال رکھنا. اس چیز پر ان کو یہ ساتھ یہ بھی تھا کہ میں وہی جو پرانے چیف تھے آئی ایس آئی کے, ان کو کسی طریقے سے آرمی چیف بنا دوں گا, اور ایسا کروں گا کہ وہ میرا خیال رکھیں گے, میں ان کا خیال رکھوں گا. چونکہ عمران خان کے مطابق یا تجزیہ نگاروں کے مطابق اس لیفٹیننٹ جنرل صاحب کو میچ جتوانے کا بڑا تجربہ, یعنی کہ الیکشن جتوانے کا بڑا تجربہ ہے. اور تو عمران خان کو یہ یقین ہے کہ اگر وہ پروموٹ ہو جاتے ہیں آرمی چیف, تو پھر بلے بلے ہے کہ ہر چیز جو ہے نا عمران خان کے ہاتھ میں آ جائے گی. تو اب جو بڑے صاحب تھے وہ بھی کھلاڑی ہیں. وہ سنا کہ حالانکہ یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو کوپس کمانڈر بننے جا کر پشاور کے, تو اور کافی دیر ہی سے گئے, چونکہ عمران خان صاحب نے دودھ میں مینگنیں ڈالی ہوئی تھیں. تو پھر اتنا ہوتا ہے کہ کوپس کمانڈر کو بنا کر اس طریقے سے ایک اچھی جگہ پر بھیجا, اور اس کے بعد اچانک ہی ان کو بدل دیا گیا. سننا ہے کہ بدل دیا گیا ہے, اور ایسے یہ کھڈے لائن کہتے ہیں نا لگا دیا گیا, تاکہ اس کی جو جب وہ اگر یہ موجودہ آرمی چیف ان کے ریٹائر ہونے کا وقت آئے گا, تو اس وقت جو 4-5 سینئر آدمی ہوں گے, تو ان میں سینئرٹی کے لحاظ سے جو آئے گے یا امپورٹنٹ پوزیشن میں جو ہونے والے ہوں گے, ان میں یہ صاحب نہیں ہوں گے. تو دوسرے لفظوں میں عمران خان جو سوچ رہا تھا اس کی بازی کو الٹ دیا گیا ہے, اور اب وہ جو ہیں صاحب ایک پیادے بن گئے, یعنی دوسرے لفظوں میں انورٹڈ کوما, تو وہ کوئی خاص کام نہیں کر سکیں گے. تو اس سے چیزوں سے نظر یہ آتا ہے کہ اگر یہ سچویشن ہے تو عمران خان کے دن تو پھر گنے جا چکے ہیں, اس کے سارے تو گردش میں آ گئے ہیں.
پھر تو یہ کہے گا کہ اب تو اس کا پٹھا چڑھ جائے گا، سیاسی پٹھا جو ہے وہ چڑھ جائے گا، نظر آتا ہے کہ اس کا مسل پل ہو جائے گا۔ ویسے ایک بات یہ بھی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، جو سینئر ممبرز آف دس اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ نکالنا اس کو تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہ سیاسی ہیرو بننا چاہتا ہے، شہید بننا چاہتا ہے، سیاسی شہید بننا چاہتا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو سیاسی شہید نہ بننے دیا جائے، تو وہ اس کو کوئی لیگل طریقے سے مثلا جو کارروائی ہے وہ ہوگی لیگل، مثلا اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو وہ بھی لیگلی ہوتی ہے، لیکن اگر فورن فنڈنگ کیس جو ہے اگر اس کے ذریعے اس کا کام ہو جائے تو پھر ایک آدمی اگر فرض کیا ایک آدمی گڑ کھانے سے مرتا ہے تو اس کو زہر دینا ضروری تو نہیں ہوتا نا، ضروری تو نہیں ہوتا بھی پھر کچھ اور کام کیا جائے، تو اگر یہ کام چل سکتا ہے اس طریقے سے کہ فورن فنڈنگ کیس میں پوری پارٹی بھی جا سکتی ہے، نہیں تو عمران خان کے دستخط سے سارے کام ہوئے یا اکاؤنٹس کھلے وہ تو جا سکتا ہے، تو اس لیے ایسے نظر آتا ہے کہ اب کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کا ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ اس کے جو ترجمان تھے اس کو مارا گیا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ کافی گڑبڑ جو ہو رہی ہے افغانستان کی سائڈ پر جو باڑھ لگی ہے اس سلسلے میں بھی کافی تلخی آ رہی ہے، اور کچھ ویسے تجزیہ نگاروں نے یہ بھی کہا ہے کہ شاید جو پشاور میں بڑے صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کو اس لیے بھی تبدیل کیا گیا ہے کہ ان کی شاید کچھ میٹنگ یا کچھ رابطے کچھ ایسی جگہوں پر ہوئے تھے جو شاید بڑے صاحب کو پسند نہیں تھے، ممکن ہے کہ طالبان کے ساتھ ان کی کوئی میٹنگ ہوئی ہو، صحیح حقیقت تو اللہ کی ذات جانتی ہے، تو لیکن وہی کہتے ہیں کہ پاکستان نے افغان طالبان کو بولا ہے کہ آپ جو ٹی ٹی پی جو تحریک طالبان تحریک پاکستان ہے، تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس کو کنٹرول کریں، یہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک لحاظ سے بہانہ کیا یا انکار کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ اگر ہم نے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، سختی کی، تو یہ جو ہے داعش کے ساتھ مل جائیں گے، اگر داعش کے ساتھ مل کے، جب ہم نے کہا تھا کہ داعش آ رہی ہے ادھر بھی ادھر بھی ہے تو لوگ کہتے تھے وہ جی یہ جی بکواس کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو داعش تو خیر موجود ہے، بہت سی جگہوں پر موجود ہے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ لوگ جو داعش والے ہیں وہ یہاں پر اسٹکر لگائیں کہ میرا تعلق داعش سے ہے یا ٹی ٹی پی سے ہے یا جس ایکس وائی زیڈ سے بھی ہے، وہ لوگ یہ توقع کرتے ہیں، جو یہ سگنل کو پک نہیں کرتے نا۔ اچھا، پھر یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ٹی ٹی پی اور داعش کا آپس میں کچھ معاہدہ ہو گیا یا آپس میں وہ مل گئے تو پھر جو طالبان ہیں افغانستان کے ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم داعش کو ایلیمینیٹ نہیں کر لیتے اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا یہ بہانہ ہے یا یہ حقیقت ہے؟ اگر یہ نہیں کچھ کر سکتے تو پھر یہ ہے کہ صورتحال پاکستان کے اندر خاصی خراب ہونے کا امکان ہے۔ کچھ آج میں نے اور کچھ چیزیں دیکھی ہیں جن کا ذکر میں سمجھتا ہوں کہ سر دست کرنا شاید مناسب نہیں ہے، ورنہ کہیں گے جی وہ جو تو کس طرح پتہ چلے گا، لیکن میں پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، اور کچھ دوست احباب ہیں دائیں بائیں وہ بھی کوئی نہ کوئی اشارہ دے دیتے ہیں، تو آئی ہوپ کہ ایوری تھنگ گوز ویل، اور عمران خان کا پٹھا جو ہے نہ وہ چڑھے، سیاسی شہید نہ بنے، اور اس کو لیگل طریقے سے جو اس کا لیگل طریقہ ہے کہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے وہ دیٹ از دا بیسٹ وے فارورڈ کو اس کو اسی طریقے سے فارغ کیا جائے، تو باقی جو ہوگا وہ اللہ کی ذات جانتی ہے، میں نہیں جانتا۔ I leave it at that۔ اس پر یا کسی اور بات پر اگر آپ کے پاس سوال ہے تو پلیز ڈو آسک، اینڈ if you have not already subscribed the channel please do so۔ میری طرف سے خدا حافظ، اینڈ look after yourself۔